میں اس لیے جانتا ہوں کہ آپ کیسا سنتے ہیں کہ عالم ارواح سے لے کر اس دنیا تک مومنوں کی روح جب بھی ملی ہے علی کے دروازے پہ ملی ہے۔ خدا کے لیے مولا آپ کو سلامت رکھے۔ علی والے کے کردار کو میں جانتا ہوں، علی والا سنتا کیسا ہے۔ چونکہ پہلی مرتبہ آپ کے ہاں آیا ہوں تو غلام علی حیدری میرا نام ہے، اس لیے کہ پہلے غلام علی قادری تھا، اب حیدری ہوں۔ شوق سے نہیں، گفتگو بڑھانے سے نہیں، داد لینے سے نہیں، کیونکہ جو میں نے آیت پڑھی ہے، آیت اسی لیے پڑھی ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 42، اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور تم حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ۔ گھر جانا، مسجد جانا، قرآن اٹھاؤ، سورہ بقرہ پہلا پارہ، سورہ بقرہ نکال کے آیت نمبر 42 پڑھو۔ اللہ کہتے ہیں وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور تم حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ۔ اگر کوئی بندہ بروز محشر کہہ دے پروردگار مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ حق کیا ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں پہلے وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، تم جانتے ہو حق کیا ہے۔ اللہ کہہ رہا تم جانتے ہو حق کیا ہے، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تو پھر جان بوجھ کر اسے چھپاؤ نہیں۔ دو ڈیمانڈیں کر رہے اللہ ہم سے، میں نہیں اللہ۔ ایک حق اور باطل کو آپس میں ملانا نہیں، دوسرا حق جانتے ہوئے چھپانا نہیں۔ مثلا آپ کا بھلا کرے کہ لفظ بول پڑے ہو اور انشاءاللہ گھر جاتے تک تقریر بھی یاد ہو جائے گی، کیونکہ کلاس روم میں جب ٹیچر پڑھائے تو شاگرد بولے نا تو آدھا سبق کلاس میں یاد ہو جاتا ہے، آدھا گھر جا کے بندہ کر لیتا ہے۔ سمجھ میں آئی نا بات؟ بس حق کو چھپانا نہیں اور باطل سے حق کو ملانا نہیں۔ پوری کائنات میں ہر بندے کا یہ دعویٰ ہے کہ میں حق پہ ہوں، ہے نا؟ ہر بندہ کہتا ہے جی میں حق پہ ہوں۔ چلو آپ کو سمجھانے کے لیے آسان کروں، ہم شیعہ لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ مجلس کروانا بھی حق، حسین کی عزاداری بھی حق، ہم شیعہ حق میں ہے، جنت میں ہم جائیں گے، دعویٰ ہے نا؟ دعویٰ ہے نا؟ اللہ قرآن میں کہتا تم نے حق اور باطل کو آپس میں ملانا نہیں۔ ہم کہتے ہیں ہم حق پہ ہیں، عزاداری بھی حق، ماتم بھی حسین کا حق، ہم خود بھی حق پہ، جنت میں ہم جائیں گے۔ برادران اہل سنت والجماعت کہتے ہیں جی میلاد مصطفیٰ منانا بھی حق، تے صاف کراں گی میں بکریاں رواڑا کہنا بھی حق، میلاد منانا بھی حق، نعتیں پڑھنا بھی حق، حق پہ ہم ہیں، جنت میں ہم جائیں گے۔ برادران اہل حدیث بھائی کہتے ہیں کہ صرف مدد اللہ سے مانگو، صرف مدد اللہ کر سکتا ہے، سپر پاور اللہ ہے، حق پہ ہم ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اس لیے لہذا ہر جنت میں ہم جائیں گے۔ جو بندی بھائی کہتے ہیں جی نہیں، رسول خود زندہ نہیں، درود سنتا نہیں، فرشتہ لے کر جاتا ہے۔ ہم نے کہا جاتا ہے، زندہ ہے تو فرشتہ جاتا ہے۔ خدا کے سوچ نہیں سوچ سکتا ہو گیا۔ بھائی نبی خود درود نہیں سنتا، فرشتہ لے کر درود جاتا ہے نبی کے پاس۔ ہم نے کہا اگر قبر میں زندہ ہے تو فرشتہ جاتا ہے، اگر رہنے والا ہی نہیں تو فرشتہ جاتا کہا کہتے ہیں نہیں، یہ کہنا بھی حق، حق پہ ہم ہیں، جنت میں ہم جائیں گے۔ اچھا ہم ہیں مسلمان، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے، اللہ کو وحدہ لا شریک ماننے والے، کعبے کو قبلہ ماننے والے، قرآن کو کتاب ماننے والے، محمد کے بعد کسی کو رسول نہیں مانتے، محمد اللہ کا آخری رسول ہے۔ آپ عیسائیوں کو لو، وہ کہتے ہیں اللہ ایک ہے یا تین ہے۔ بابا قرآن پڑھو، قرآن سورہ مریم جی اللہ ایک ہے یا تین ہے، اور عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، یہ کہنا بھی حق، ہم بھی حق پہ ہیں، جنت میں ہم جائیں گے۔ اچھا وہ عیسیٰ کے ماننے والے صاحب کتاب نبی بھی ہے، صاحب امت نبی بھی ہے، وہ دعویٰ کر سکتے ہیں۔ آپ ہندوؤں کو لے لو جو رنگ برنگا بت پوجتے ہیں، خدا کے رسول صاحب جو رنگ برنگا بت پوجتے ہیں، کہیں پہ کالی ماتا، کہیں پہ گو ماتا، کہیں پہ ہنومان، وہ کہتے ہیں جی ہمارے بت بھی حق، ہم بھی حق، سورگ میں یعنی جنت میں ہم جائیں گے۔ جب پوری دنیا میں ہر بندے کا دعویٰ ہے کہ میں حق پہ ہوں، پھر پتہ کیسے چلے کون حق پہ ہے؟ پتہ کیسے چلے کون حق پہ؟ اگر کوئی نہ
کوئی کسوٹی ہونی چاہیے، کوئی نہ کوئی پیمانہ ہونا چاہیے، پتہ چل جائے یہ حق پہ ہے، جن حق پہ ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا حق اور باطل کو آپس میں ملانا نہیں، تم حق جانتے ہو پھر اس کو چھپانا نہیں، ہے نا؟ چلو آسان کرو، یا اللہ حق کا مجھے پتا نہیں، اس کی شکل کیسی ہے، اس کا رنگ کیسا ہے، اس کا ڈھنگ کیسا ہے، آخر پتہ تو ہوگا نا، پھر ہی ہوگا نا پتہ چلے گا کہ یہ حق ہے یہ حق نہیں۔ اچھا ایک آسانی کروں، یہ بچہ سامنے بیٹھا، میں نے کہا بیٹا جاؤ اندر سے ٹیبل لے کے آؤ، یعنی میز لے کے آؤ۔ وہ کہتا مولوی صاحب مجھے پتہ ہی نہیں میز کیا ہے۔ میں نے کہا بیٹے اندر جاؤ، 4 تانے ہوں گی لکڑی کی، اس کے اوپر ایک لکڑی کی شیٹ لگی ہوگی، بس جو ایسا ہے وہ لے آؤ، ٹیبل ہے۔ اس بچے کے ذہن میں تصویر بن گئی کہ ٹیبل ایسا ہے۔ اب زمانے میں وہ بچہ کہیں بھی چلا جائے، حالانکہ 4 بائی کی اور منجی دی میں 4 لتا نہیں ہے، وہ کبھی 4 بائی کو ٹیبل نہیں کہے گا، کیونکہ پہلے دن جو دیکھا تھا، پہلی گھڑی جو دیکھا تھا، مٹیریل کا فرق ہو سکتا ہے، ٹیبل لوہے کا ہوگا، شیشے کا ہوگا، سونے چاندی کا ہوگا، کنکریٹ کا ہوگا، پلاسٹک کا ہوگا، یعنی کنکریٹ کا مٹیریل کا فرق ہوگا، لیکن ٹیبل ویسا ہوگا جیسے دیکھا تھا۔ پروردگار ہمیں بھی بتا حق ہے کیا، حق ہے کیا تھا جس کو ہم نے باطل سے ملانا نہیں۔ تو پھر کوئی نہ کوئی کسوٹی ہونی چاہیے، کوئی نہ کوئی پیمانہ، کوئی ترازو۔ ایک ترازو سنو، جلدی کر کے گزر رہا ہوں، ایک ترازو سنار کے پاس چلے جائے نا، سونا لے آئے بڑا چمک دمک والا، آپ سنار کے پاس جا کے بیٹھو اور ماشاءاللہ اتنے بھی ہو، شلوار میں تھوڑا سا کپڑا کم بھی ہو، سر پہ پگڑی بھی بہت بڑی باندھی ہوئی ہو، اسے کہ جناب یہ میں نے سونا بیچنا ہے، وہ سونا کا سنار دیکھے گا، سونے کی طرف دیکھ کے آپ کا چہرہ دیکھے گا، آپ کہیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ خالص 24 گریڈ کا ہے، وہ یقین نہیں کرتا، وہ یقین نہیں کرتا، کہے گا کیوں جی میرے پاس اس کی کسوٹی ہے، پرکھنے کے لیے اللہ نے پیمانہ دیا ہے۔ میں نے کہا جناب میں نے تو کلمہ پڑھ کے کہا، اب سنیارا کہتا کلمہ پڑھ کے تو لوگ منافق بھی ہو جاتے ہیں۔ کلمہ پڑھ کے تو لوگ منافق بھی ہو جاتے ہیں، لیکن جو میرے پاس کسوٹی ہے اس کو بنایا ہے اللہ نے، اور اللہ کے بنائے ہوئے فرق آتا نہیں، وہ صندوق سے یا الماری سے وہ کالے رنگ کا پتھر، وہ کسوٹی نکال کر رگڑ کے بتاتا ہے اتنا خالص ہے، اتنا نقلی ہے، یعنی کسوٹی ہے نا۔ دنیا میں ہر بندے کا دعویٰ ہے کہ میں حق پہ ہوں، میں بھی عالم تصور میں کیا تاریخ کا دامن پکڑ کے تصور کی دنیا میں چوکتے محمد مصطفیٰ پر گیا، قدموں پہ سر رکھ کے میں نے کہا یا رسول اللہ کی کتاب میں نازل ہو گیا کہ حق اور باطل کو آپس میں ملانا نہیں، حق کیا ہے اس کو چھپانا نہیں، مجھے اللہ کے پیارے رسول کوئی کسوٹی بتا، کوئی پیمانہ بتا، کیونکہ تو جانتا ہے کون حق پہ ہے کون حق پہ نہیں، تیرے بعد ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ آواز مصطفیٰ غلام علی حیدری غلطی نہ کر، میں آخری نبی ہوں، کامل الدین لے کے آیا ہوں، میرے بعد کوئی نبی آئے گا نہیں، کسوٹی میں دے کے جاتا ہوں، قیامت تک جو بندہ دعویٰ کرے کہ میں حق پہ ہوں کسوٹی سے رگڑتا جا، اگر پورا اترے سمجھ لینا حق پہ بھی ہے، حلالی بھی ہے، مومن بھی ہے، کسوٹی سے رگڑنا کھائے سمجھ لینا منافق بھی ہے، حرامی بھی ہے۔ میں نے کہا اللہ کے رسول پیمانہ کیا ہے؟ رسول نے کہا الحق مالین، الحق مالین والی المال حق، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، رسول نے دے دی کسوٹی، میں نے نہیں۔ اب پتا چل گیا جہاں حق وہاں علی، جہاں علی وہاں حق، جہاں حق ہوں کہ نعرے ہو علی نہ ہو، سمجھو حق یہاں پہ ہے ہی نہیں، جہاں ساری رات ذکر تو ہو لیکن ذکر علی نہ ہو، پتہ چلا حق نہیں۔ دو چیزیں ہیں نا، بس جلدی گزر رہا ہوں، زیادہ نہیں اسٹیج سکتی صاحب، صرف 5 منٹ میں، زندگی رہی تو انشاءاللہ مصاحب پھر کبھی پڑھتے ہیں، وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں کہ میں آپ سے تفصیل گفتگو کروں۔ چیزیں ہیں 2، ایک ہے حق، ایک ہے باطل، ایک ہے علی، ایک اس کے اپوزٹ آؤ، ایک ہے ہم،
ایک ہے حق، ایک ہے علی. ہم میں اور علی میں فرق کیا ہے؟ سوچو یار، کم از کم سوچنا چاہیے نا کہ ہم میں اور علی میں فرق کیا ہے. میں بات کرنے سے پہلے سوچتا ہوں کہ میری بات حق کے مطابق ہو. کم از کم میں سوچتا ہوں، آپ کا پتہ نہیں. قدم اٹھانے سے پہلے سوچتا ہوں کہ میرا قدم حق کے مطابق ہو. جج فیصلہ دینے سے پہلے سوچتا ہے کہ میرا فیصلہ حق کے مطابق ہو. جج راشی نہ ہو، رشوت نہ لیتا ہو، لیکن سوچتا ہے کہ میرا فیصلہ حق کے مطابق ہو. میں نے کہا اللہ کے رسول کے قدموں میں جا کے یا رسول اللہ، کیا علی بھی میری طرح سوچتا ہے کہ میری بات، میرا قدم، میرا فیصلہ حق کے مطابق ہو؟ خدا کے لیے میں نے توضیح نہیں کرنی، تفسیر نہیں کرنی، تشریح نہیں کرنی، بس جملہ کر کے گزر رہا ہوں. جملہ دے کے گزر جاؤں گا، کس کے دل میں اترتا ہے، کس کے سر سے اوپر گزر جاتا ہے. جب میں نے کہا نا مجھ میں علی میں فرق کیا ہے، اللہ کے رسول نے مجھ سے بتایا کہ یا رسول اللہ مجھے بتائیے کہ کیا میری طرح علی بھی سوچتا ہے؟ آواز مصطفیٰ غلام علی حیدری، تم جاہلوں کی اپنے جیسا کہنے کی عادت نہ گئی. خدا کے لیے کو سلامت رکھے. پر جو ذہن میں دل پہنچا، میرا دل آپ دانت پڑا بھی ہو گئے تو پہنچ گئے ہو. تم جاہلوں کی اپنے جیسا کہنے کی عادت نہ گئی. یاد رکھ، علی امام ہے، تو غلام ہے. علی امام ہے، علی امام ہے، تو غلام ہے. میں نے کہا پھر مجھ میں اور علی میں فرق کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیے، لوگوں کو حرکت دے کے اللہ کا رسول کہتا ہے اللہم عادل الحق ہے ثم دار علی. یا اللہ تو حق کو اس طرف پھیر دے جس طرف علی ہے. دونوں ہاتھ بلند کر اب میں نے ایک بات کہی نا شاہ جی کے ہاتھ بلند کر کے دونوں نعرہ بجایا، اور اس میں بڑا راز مشکل. جب تم دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری لگاتے ہو نا تو خم غدیر کی یاد آتی ہے، کیونکہ خم غدیر میں ہاتھ دو ہی بلند ہوئے تھے، ایک نبی کا ایک علی کا. تو جب ہاتھ بلند کرتے ہو تو ایک سنت نبی پوری ہوتی ہے، ایک سنت علی پوری ہوتی ہے. کم از کم جب بھی علی کے نام کا نعرہ لگایا کرو دونوں ہاتھ بلند کر کے. چلو پھر دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. جس طرف علی ہے حق کو اس طرف پھیر دے. یہ نہیں کہا کہ علی کو حق پہ ثابت قدم رکھ یا علی کو اس طرف پھیر دینا. جدھر حق ہو پتہ چل گیا، اب پوری کائنات مل کے، آخری جملہ میرا، پوری کائنات مل کے یہ ڈھونڈ رہی ہے کہ ہمیں حق مل جائے. حق ڈھونڈ رہا ہے مجھے علی مل جائے.